السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے موضوع ہے پڑوسی کا حقوق۔ اسلام مکمل ضابط حیات ہے، اس نے ہر ایک کے حقوق کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور حقوق العباد میں ہمسایوں کے بہت حقوق کا قرآن و حدیث میں بار بار ذکر آیا ہے۔ خود مالک کائنات اللہ رب العزت ہمسایوں کے بارے میں اپنے لافانی کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، خواہ قرابت والے ہو خواہ اجنبی، نیز آس پاس کے بیٹھنے والے مسافروں کے ساتھ، اور جو لونڈی یا غلام یا ملازم تمہارے قبضے میں ہو ان کے ساتھ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترائی اور بڑائی مارتے پھرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہی، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو وارث بنا دے۔ اور آج کے اس دور میں ہم پڑوسی کے حقوق پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کے نزدیک یہ کوئی دین کا تقاضا ہی نہیں، کیونکہ اکثر لوگ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی بس دین اسلام سمجھتے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر اخلاقیات بالخصوص پڑوسی کے حقوق پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو علم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے ایمان اسی طرح خطرے میں پڑ جاتا ہے جس طرح عبادات، نماز، روزہ ترک کرنے سے۔ بہرحال بہت زیادہ احادیث اور قرآنی آیتیں اس پر موجود ہے کہ پڑوسیوں کا حقوق ادا کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، پڑوسیوں سے جنگ و جدل مت کرے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ اس
بندے کا ایمان خطرہ میں پڑ گیا جس نے اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کی اور ان کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔